السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے شرط فاسد کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف اور اس کے فوائد قیودات کیا ہیں، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ متن میں آج اسی کو تھوڑا سا انہوں نے اور وضاحت کر کے بیان کیا۔ تو فرماتے ہیں کشرط ان یقطعہ البائع ویخیطہ قباء، مثال لما لا یقتضیہ العقد وفیہ نفع للمشتری۔ تو یہ شرط لگانا کہ جناب بائع صاحب اس کپڑے کو کاٹ کر اس کی قبا سی کر دیں گے، یعنی کپڑا بیچا، سودا ہو گیا کپڑے کا، اور اس میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ اسی کپڑے کی بائع قبا سی کر دے گا۔ تو اس بیع کا تقاضا تو یہ تھا بھائی کپڑا آپ کا ہو گیا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ اب یہ شرط بائع کے اوپر لگا کر دینا، تو اگر مفت میں سی کر دے رہا ہے تو سیدھا سیدھا مشتری کا فائدہ، اور اگر پیسے لے کر وہ کرے گا تو یہ اجارہ اور بیع دونوں کو ملا دیا، ایک عقد میں دو عقد ہو گئے، بیع بھی ہو گئی اور اجارہ بھی ہو گیا، تو یہ بھی منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں یہ ایسی مثال ہے اس شرط کی کہ جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا اور اس میں مشتری کا فائدہ بھی ہے۔ ہاں اگر اس پہ عرف ہو جائے تو پھر یہ شرط درست ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں پر جو شیروانی ہے یا واسکٹس وغیرہ ہیں، تو عام طور پہ یہ جو بڑی دکانیں ہوتی ہیں انہوں نے کپڑا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، انسان وہاں واسکٹ خریدنے یا شیروانی خریدنے جاتا ہے، کہتا ہے جی کپڑا آپ پسند کر لیں، اتنے کا کپڑا ہے اور اتنے کی سلائی ہوگی تو یہ آپ کو اتنے کی پڑ جائے گی۔ تو اب یہاں کیا ہمارا ہوتا ہے، صرف کپڑا مقصود نہیں ہوتا، واسکٹ مقصود ہوتی ہے یا شیروانی مقصود ہوتی ہے۔ جیسے شادی وغیرہ کے موقع پر دلہا صاحب کی شیروانی بنتی ہے نہیں بنتی؟ تو اب یہاں یہ ایسی شرط ہے کہ ہمارا عرف اس کے اوپر ہے، تو اب یہ شرط فاسد نہیں رہے گی۔ یا اسی طرح دلہن کے جو جوڑے ہوتے ہیں یہ شادی کا، غرارے وغیرہ، ان میں بھی عرف یہ ہے کہ وہ دکاندار اس کی جو اوپر کی قمیض ہوتی ہے غرارہ سی کر دے گا، کیونکہ وہ کھلا ہوتا ہے نا، تو اس کو یوں کر کے یوں سلائی ایسے لگتی ہے، اوپر اس کے وہ لاسٹک وغیرہ ڈلتی ہے، اور پھر اوپر جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو چھوٹی شرٹ پہنی جاتی ہے جو دلہن پہنتی ہے یار، بلاؤز، ہاں یہ آیا جان کے، ہاں تو وہ بلاؤز جو ہے نا وہ سی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا عرف ہے۔ اب ویسے دیکھا جائے تو عقد کا تقاضا نہیں ہے اس کا، لیکن عرف ہو جائے تو جائز ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو جب علامہ حسکفی نے یہ مثال دی اس وقت یہ عرف نہیں تھا، اس لیے یہ شرط فاسد ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اپنا اس کو پیمانے میں فرق کر دیکھیں گے کہ ہمارا عرف کیا ہے۔ اسی لیے مفتی کو عرف سے واقفیت بہت ضروری ہے کہ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ او یستخدمہ،
یا کوئی غلام بیچا اور بائع صاحب نے یہ شرط لگائی کہ جناب 1 مہینے تک میں اس سے خدمت لوں گا، تو مثال لما فیہ نفع للبائع وانما قال شہرا لما مر ان الخيار اذا كان 3 ایام جاز ان یشترط فیہ الاستخدام درر. تو 1 ماہ تک خدمت کی قید اس لیے لگائی کیونکہ یہ بات گزر چکی کہ اگر خیار شرط ہے اور 3 دن کا خیار ہے تو اس میں استخدام کی شرط لگانا جائز ہے. یعنی مشتری صاحب غلام لے کے جائیں گے، اس کو دیکھیں گے 3 دن تک کام وام صحیح کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بیع کو لازم کر دیں گے، نہیں سمجھ میں آئے گا تو واپس کر دیں گے. تو یہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہاں تو مثال بات ہو رہی ہے کہ بائع نے یہ شرط لگائی کہ بیچ تو دیا ہے لیکن قبضہ 1 مہینے بعد دوں گا اور اس وقت تک خدمت میں لوں گا. تو بھائی بیع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر غلام اس کے حوالے کریں. سمن آپ کو مل گیا تو آپ غلام حوالے کریں. تو 1 ماہ تک خدمت کی قید لگانا بائع کا فائدہ ہے اس میں، تو یہ شرط فاسد ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہمارے عرف میں مکانات کی جو بیع ہوتی ہے، سودا ہو گیا 90 دن بعد قبضہ دیں گے، پیمنٹ کا ٹائم 90 دن رکھتے ہیں اور 90 دن تک وہ جس نے بیچا ہے وہ اسی مکان میں رہتا ہے. ایسا ہی ہے. جب پیسے ملیں گے پھر وہ پیسے مل کر پھر وہ خالی کر کے دے گا اسے. حالانکہ جب عقد ہو گیا تو انتقال ملک تو اسی وقت ہو جاتا ہے. جیسے ہی بیع ہوئی مبی بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے. صرف بائع کو حق یہ ہوتا ہے کہ جب تک ثمن پہ قبضہ نہ ہو اس وقت تک وہ مبی کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے، لیکن مالک نہیں ہوتا اس کا. اور یہاں ہمارا عرف کیا ہے، جب تک پیسے نہیں ملیں گے وہ مکان میں مالک کی طرح ہی رہ رہا ہے، اور پیسے دے لے جا. اب اگر دیکھا جائے تو یہ شرط فاسد ہی ہے کہ 90 دن کے بعد قبضہ دوں گا. لیکن یہ مکان میں ایسا عرف ہے، آپ کراچی میں چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، پنجاب چلے جاؤ، پشاور چلے جاؤ، سب جگہ یہی ہے. مکان ایسے ہی بکتے ہیں اور وہ مالک مکان جس نے بیچا ہے وہ اسی مکان میں ہی رہتا ہے. تو اس کا فائدہ ہے استخدام، نفع لینا، یا مکان میں رہنا، سکنا ہو جائے گا. لیکن عرف ہے بھائی اس پہ، اور عرف بھی کون سا ہے؟ عرف عام ہے، عرف خاص ہے؟ عرف عام ہے. تو یہ شرط فاسد نہ رہے گی. سمجھ آئی؟ تو اس کو وہی موجودہ دور پہ لے کر آیا کرو، یہ ذہن میں رکھا کرو چیزوں کو. او یا عتیقہ ہو، یا غلام بیچا اور یہ شرط لگائی مشتری اس کو آزاد کرے گا، تو اس میں یہ وہ مثال آ گئی جس میں مبی کا فائدہ ہے، اور مبی اہل استحقاق میں سے ہے. مشتری کا تو کوئی فائدہ نہیں، بائع کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن غلام آزاد ہوگا تو اس کا فائدہ ہے. تو یہ شرط فاسد ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر مشتری نے غلام آزاد کر دیا تو امام اعظم کے نزدیک یہ بیع صحیح ہو جائے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ عتق سے، آزاد کرنے سے جو ملکیت تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی. غلام جب آزاد ہوا
تو اس وقت اس کے آقا کی جو اس میں ملکیت تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اب وہ کسی کی ملکیت میں نہ رہا۔ اور کوئی بھی چیز اپنی انتہا پر پہنچ کر قرار پکڑ لیتی ہے، اور بے فاسد کو تو قرار نہیں ہوتا، بے صحیح کو ہی قرار ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک غلام آزاد نہیں کیا تھا بے فاسد تھی، لیکن جب غلام آزاد کر دیا تو بے صحیح ہو جائے گی۔ ثمرہ کیا نکلا؟ بے فاسد تھی تو قیمت لازم آتی ہے، اور بے صحیح کہا تو ثمن لازم آئے گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں ثمن لازم آئے گا، صاحبین کے نزدیک بے فاسد ہی ہے، اس لیے ان کے نزدیک قیمت لازم آئے گی۔ اور یہ آزادی بھی تب ہو کہ جب مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، قبضے سے پہلے اگر آزاد کرے گا تو آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت بے فاسد ہے، اور جب بے فاسد ہے تو جب تک قبضہ نہیں ہوگا وہ ملکیت میں نہیں آیا، جب ملکیت میں آئے گا تو آزاد کرے گا نا، جب ملکیت میں ہی نہیں آیا تو آزاد بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے قبضے کی شرط لگائی۔ تو فرماتے ہیں او یعتقہ، یا یہ شرط لگائی کہ وہ اس غلام کو آزاد کرے گا، فإن اعتقہ، تو اگر مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تو صح، تو اب یہ بیع صحیح ہو جائے گی، ان بعد قبضہ، یا یہ آزادی ٹھیک ہے، صحا کا فاعل پھر وہ نکلے گا صاح العتق، اگر یہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد۔ وَلَزِمَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ، اور امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں ثمن لازم آئے گا۔ تو ثمن کیوں لازم آ رہا ہے؟ کہ بیع صحیح ہو گئی۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر قبضہ نہیں کیا تو پھر یہ غلام آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ ملکیت میں ہی نہیں آیا تھا۔ شرح مجمع نے بات کہی۔ او یدبرہ، یا یہ شرط لگائی کہ مشتری جو ہے اس کو مدبر بنائے گا اپنا، یعنی غلام کی آزادی کو اپنی موت پر موقوف کر دے گا، معلق کر دے گا۔ او یکاتبہ، یا اس سے عقد مکاتبہ کرے گا کہ اتنے پیسے لے کر آجا کما کر تو آزاد ہے۔ او یستولدہ، یا لونڈیا بیچی اور کہا کہ تم اس کو اپنی ام ولد بناؤ گے، اس شرط پر بیچا تو یہ بھی شرط فاسد ہے۔ او لا یخرج القنہ عن ملکہ، یا یہ شرط لگائی کہ غلام کو تم آگے بیچو گے نہیں، اس کو اپنی ہی ملکیت میں رکھو گے۔ تو یہ ساری جتنی بھی مثالیں ہیں، کہتے ہیں مثال لما فیہ نفع لمبیع یستحقہ، کہ یہ ان شرائط کی مثال ہے جس میں مبیع کا فائدہ ہے، اور ایسی مبیع جو اس کا استحقاق رکھتی ہے۔ ثم فرع علی الاصل بقولہ فیصح البیع بشرط یقتضیہ العقد کشرط الملک للمشتری وشرط حبس المبیع لاستیفاء الثمن۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اپنے اسی اصل پر تفریق کی ان مسائل کی اپنے اس قول کے ساتھ، لہذا بیع درست ہے ایسی شرط کے ساتھ کہ عقد جس کا تقاضا کرتا ہو، کیونکہ شرط فاسد میں پہلی بات یہی تھی کہ عقد تقاضا نہ کرتا ہو، تو اگر عقد تقاضا کرتا ہے تو پھر بیع درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی شرط کے ساتھ۔ جیسا کہ اب عقد تقاضا کرتا ہو، اس کی مثال انہوں نے دی کہ جناب ملکیت جو ہے وہ مشتری کو ہوگی، تو بھیا یہ شرط لگاؤ نہ لگاؤ ملکیت ہوتی ہی مشتری کو ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا اس کی وضاحت میں کہ جو عقد کے موجب کو مؤکد کر دے، جو عقد نے پہلے ہی لازم کرنا ہے اس کی مزید تاکید کر دے، تو یہ عقد کا تقاضا کہلاتا ہے۔ تو ملکیت مشتری کے لیے ہونا یہ تو عقد ویسے ہی اس کا واجب کرتا ہے۔ تو اب چاہے کہا جائے
یا نہ کہا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یا اسی طرح مبی کو روک کر رکھنے کا حق ہے بائع کا جب تک کہ وہ ثمن وصول نہ کرے. ٹھیک ہے جی. عقد کا تقاضا یہ تبادلہ ہونا ہے, تو تبادلہ تبھی ہے کہ جب ادھر سے ثمن دو ادھر سے مبی لو. ٹھیک ہے. او لا یقتضیہ ولا نفع فیہ لأحد, عقد تقاضا تو نہیں کرتا لیکن اس میں کسی کے لیے نفع بھی نہیں ہے, کیونکہ اگلی شرط یہ تھی کہ وفیہ نفع لأحدہما. شرط فاسد وہ ہوگی جس میں عاقدین میں سے کسی کا نفع ہو. تو اگر اس میں کسی کا نفع نہیں ہے ولو اجنبی, اگرچہ اجنبی ہو, تو یہ پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو قول ہیں اس بارے میں. ایک تو یہ کہ عاقدین میں سے کسی کا نفع ہو, دوسرا یہ کہ کسی کا بھی نفع ہو. تو پہلے قول کے مطابق اگر اجنبی کے نفع کی شرط لگائی تو اس سے بے فاسد نہیں ہوتی, اور اگر لأحد لے لیتے ہیں تو اس میں اجنبی کا نفع لگایا تب بھی بے فاسد ہو جائے گی. تو یہ دونوں قسم کے قول ہیں, اور صاحب بحر نے لأحدہما کو ترجیح دی. تو یہ دونوں قول ہی مصحح ہیں, دونوں کی تصحیح کی گئی. تو جب دونوں قول مصحح ہیں تو مفتی کو اختیار ہے کہ کسی بھی قول کو اختیار کر سکتا ہے, اور آسانی کے لیے یسر ہونا یہ ایک وجہ ترجیح اور ہے. تو اسلامک بینکنگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیریٹی کی شرط ہے تو اس میں عاقدین کا کوئی فائدہ نہیں, کسی تیسرے کا فائدہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ شرط لگانا ہمارے فقہ حنفی کی روح سے بھی درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بے درست رہے گی. تو اسی لیے فرماتے ہیں ولو اجنبی, یہ اس دوسرے قول کی طرف گئے جس میں لأحد کی بات کہی کہ اگرچہ کسی اجنبی کے لیے نفع ہو. ابن ملک نے بات کہی فلو شرط ان یسکنھا فلان او ان یقرضہ البائع او المشتری کذا فالازہر الفساد وذکر اخی زادہ وظاہر البحر ترجیح الصحت. یہ وہ بات آ گئی جو میں نے آپ کو کہی. تو کہتے ہیں اگر یہ شرط لگائی کہ فلاں شخص اس مکان میں رہے گا, یعنی مشتری اور بائع کے علاوہ کوئی اجنبی, یا یہ شرط لگائی کہ بائع یا مشتری فلاں شخص کو اتنا قرضہ دیں گے جو عاقدین سے ہٹ کر ہے, تو اظہر کہتے ہیں کہ اس میں فساد ہے, کیونکہ عاقدین کا فائدہ تو نہیں ہے لیکن تیسرے کا فائدہ ہے. تو یہ اسی قول کے مطابق ہوا. اس کو اخیزادہ نے ذکر کیا, اور جو صاحب بحر کا ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیع درست ہے, انہوں نے اس کو ترجیح دی, کیونکہ عاقدین میں سے یہاں کسی کا فائدہ نہیں ہے. جب عاقدین کا فائدہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ شرط خود باطل ہو جاتی ہے, لیکن عقد درست رہتا ہے. کشرط اللہ یبیع عبر ابن الکمال بیرکب الدابہ المبیعۃ فانها لیست باہل النفع. کسی کا فائدہ نہ ہو, اس کی مثال انہوں نے دی کہ جناب آپ اس جانور کو فروخت نہیں کریں گے, جو بیچ رہے ہیں آپ کو جانور یہ آپ آگے فروخت نہیں کریں گے. لیکن ابن ملک نے اس مسئلے کی تعبیر کی کہ اس جانور پر سواری نہیں کریں گے. ٹھیک, تو یہ مثال انہوں نے اصل تفریح یہ اس پہ ہوئی ہے کہ اہل استحقاق میں سے نہ ہو. مبی کا فائدہ تو ہے لیکن وہ مبی اہل استحقاق میں سے نہ ہو, تو وہ جانور کے سوار نہ ہونے کا میں نفع ہو سکتا ہے جانور کا, کہ جانور کھاتا پیتا تو رہے گا, سواری کوئی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ مثال ابن کمال نے جو دی ہے وہ زیادہ مناسب ہے لیئر کا, کہ آپ اس پہ سواری نہیں کریں گے, بمقابلہ بیچنے کے کہ جانور کو بیچا نہ بیچا جانور کو اس سے کیا فائدہ. تو ماتن نے کہا جیسے کہ یہ شرط لگانا کہ
دابہ مبیہ کو بیچیں گے نہیں. لیکن ابن کمال نے تعبیر کی اس مسئلے کی لا یرکب سے کہ سواری نہیں کریں گے اس جانور پر جس کو فروخت کیا گیا ہے، کیونکہ یہ اہل نفع میں سے نہیں ہے، یعنی جانور اہل استحقاق میں سے نہیں ہے. جانور مطالبہ تھوڑی کرے ہوئے تو نے تو کہا تھا سواری نہیں کریں گے، تو کدھر بیٹھ گیا اوپر، نیچے اتر. بیچارہ گھوڑا تو نہیں بول سکتا نا ایسا. ہاں غلام بول دے گا جا کر قاضی صاحب کے پاس جا کر. اولا یقتدیہ لیکن یلائمہ، عقد تقاضا تو نہیں کرتا اس کا لیکن وہ عقد کے مناسب ہے. کا شرط رہن معلوم و کفیل حاضر، جیسا کہ رہن معلوم کی شرط لگانا اور کفیل حاضر کی گارنٹی. مال کی صورت میں ہو تو رہن ہو جاتی ہے، اور شخص کی صورت میں ہو تو کفیل ہے، شخصی ضمانت جس کو ہم کہتے ہیں. ابن ملک نے کہا او جرل عرف بھی، یا اس پر عرف جاری ہو جائے. عقد تقاضا بھی نہیں کرتا، عقد کے مناسب بھی نہیں ہے، لیکن اس پہ عرف جاری ہو گیا تو ٹھیک ہے، جائز ہے جناب. کا بیع نعل ایسر من سماہ باسم ما یعول عینی علی ان یحظوہ البائع ویشرکہ ای یدعو علیہ الشراک وہو السیع ومثلہ تسمیر القبقاب استحسانا للتعامل بلا نکیر. جیسا کہ چمڑے کی بیع کرنا اس شرط پر کہ بائع اس کا جوتا بنا کر دے گا اور اس میں تسمے ڈالے گا، تو بیچا گیا چمڑا، اب اس چمڑے پر کام ہوگا، اس پہ سلائی ہوگی تو جوتا بنے گا وہ. ٹھیک ہے نا. جیسے بعض قیمتی چمڑے کی چپلیں، وہ پشاوری چپلیں بنتی ہیں، تو وہاں وہ چمڑا پہلے سے لٹکا ہوا ہے، آپ اس کو پسند کرتے ہیں بھائی اس میں سے بنا کر دو مجھے. جو پشاوری چپلیں ہوتی ہیں نا، وہاں یہ ابھی بھی اس طرح کا معاملہ ہے، وہ چمڑا آپ کا باقاعدہ ہے. یا اسی طریقے سے وہ قراقلی ٹوپی ہوتی ہے جو مفتی منیر الرحمان صاحب پہنتے ہیں، تو یہ دمبے کی بچے کی کھال کا بنتا ہے. دمبے کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، یہ اس کی کھال کا ہوتا ہے، بڑی نرم ملائم ہوتی ہے. تو وہ کھالیں ان کے پاس رکھی بھی ہوتی ہیں مختلف کوالٹی کی، مختلف قیمت کی. تو آپ کو پسند کرتے، وہ آپ کے سر کا ناپ لیتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کی ٹوپی بنا کر دیتا ہے. عرف ہے. تو ایسے ہی یہ چمڑے کی چپل کے اندر عرف ہے کہ چمڑا بیچا جاتا ہے اور پھر اس کی چپل سی کر دیتا ہے، وہ بنا کر دیتا ہے، وہ تو جائز ہے کیونکہ اس پہ عرف ہے. باقی وہی کپڑے کی مثال میں نے آپ کو دی، شیروانی کی، واسکٹ کی، یا وہ دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے اس کی، اور اسی طرح مختلف چیزیں دیکھ لو آپ. فریم خریدتے ہیں، ہمارے نمبر کا شیشہ لگا کر دے گا. فریم الگ چیز ہے، شیشہ الگ چیز ہے، ہوتا ہے. اور ٹائر کیا کرتے ہیں؟ تو اتار کے آپ نے لگے ہوئے. یہ تو پیچھے جب ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ کون سی چیزیں بالتبع داخل ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں بالتبع داخل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مسئلہ ہے. یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک چیز جو بیچی گئی ہے اس سے ہٹ کر ایک اور کام کروایا جائے. ہاں، اسی کو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ گاڑی کے ٹائر خریدے، نئے ٹائر خریدے آپ نے، تو اس میں فٹنگ کی شرط لگائی کہ بھئی کار میں فٹ کروا کر دیں گے آپ. تو فٹنگ یہ الگ کام ہے، اس نے تو گاڑی کے ٹائر بیچے، آپ لے جاؤ، لے جا کر لگوا لو. لیکن عام طور پر
اس سے یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی فٹنگ کروا کے دو گے، فٹنگ کے پیسے تم دو گے، یہ ہے۔ اور یا پنکچر والے سے آپ نئی ٹیوب خریدتے ہیں، ٹائر کی ٹیوب پھٹ گئی، پرانی ہو گئی، تو کہتا بھائی ٹیوب ڈلے گی اس میں، ڈال دے بھائی، کتنے پیسے؟ اتنے پیسے، اچھا ڈال۔ تو اب وہ ٹیوب نہیں دیتا ہمیں، بلکہ وہ ٹیوب، اور وہ کہے اچھا بھائی تم سے سودا ہو گیا، یہ لو 400 روپے کی ٹیوب، جاؤ ڈلوا لو کسی سے۔ کیا میں اچار ڈالوں گا اس ٹیوب کو؟ پکڑ کے ڈال کے دے۔ اور ہے ہمارا کہ صرف ٹیوب مقصود نہیں ہے، ٹائر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب یہ کام الگ ہے نا، بہ سے ہٹ کر ایک کام ہے۔ اور سوچو، ایسے ہی مختلف چیزیں آپ سوچتے جاؤ گے تو سامنے آتی جائیں گی۔ ہاں، موبل آئل خریدتے ہیں، انجن میں ڈال کے دے، پرانا والا نکالے گا، نیا والا ڈالے گا، نیچے گاڑی کے نیچے گھس کے لٹ پٹ کھولتا ہے۔ اب ہم تھوڑی خود کھولتے ہیں اس کو۔ انگوٹھی میں نگینا نگ لگا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جائز ہے اور فیس پر، اور فرماتے ہیں اسی کی مثل جو ہے وہ قبقاب میں کیلے لگانا ہے۔ قبقاب لکڑی کی چپل کو کہتے ہیں، ہمارے اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھڑامے۔ کھڑامے سمجھتے ہو؟ وہ وارسی سلسلے کے کبھی دیکھیں بزرگ کو پیلی وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور لکڑی کی چپلیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ لکڑی کی جو چپل ہوتی ہے اس میں ایک آگے لکڑی کا قلعہ سا کر کے لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے 2 پٹی کی چپل میں ہمارے گیا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ 2 پٹی یوں کر کے آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ایک موٹا سا قلعہ ہوتا ہے، انگوٹھے اور بس اس کے برابر والی انگلی بیچ میں یوں آتی ہے، اور اس کو پھر پکڑ کے چلتے ہیں اور کھٹ 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 کی آواز آتی ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں کھڑامے، کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہے نا، لکڑی کی چپل۔ چلنے، ہاں، تو وہ نیچے سے خراب نہیں ہوتی، پاؤں نہیں جلتا۔ تو وہ وارسی سلسلے والوں کو میں نے دیکھا ہے، یا وہ ایک دفعہ فیضان مدینہ کے واش روموں میں رکھ دی تھی یہ چپلیں، وہاں جو ہے وہ واش روم میں چپلیں چوری ہو جاتی تھی، اب وہاں رکھتے تھے پھر اٹھا کے کوئی لے جاتا تھا، اب کیا کریں بھائی؟ تو پھر کسی نے یہ دماغ لڑایا تو وہ لکڑی کی چپلیں رکھ دی اس کے اندر، کہ چپلیں باہر لے کے تو کوئی جائے گا نہیں، یہ واش روم کے اندر ہی اندر گھومتی رہیں گی۔ تو وہاں دیکھی تھی میں نے، پھر جب میں وہاں پڑھاتا تھا فیضان مدینہ میں، اس وقت کی بات، تو وہاں میں نے دیکھی ہے، اور وہ بڑی عجیب سی، وہ انگوٹھا بڑا تکلیف میں کیونکہ موٹا ہوتا ہے وہ لکڑی کا، وہ پھر پھنسا کے اس کو بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ تو یہ کھڑامے جو ہیں یہ علامہ حسکفی کے دور میں یہ بنائی جاتی تھی، پہنی جاتی تھی، تو وہ کیل لگانے کی شرط لگائی، لکڑی کا وہ ایک سانچہ بنا ہوا ہے، وہ بیچا کہ اس کے اندر یہ بیچ کی کلی لگا کر دو گے تو یہ بھی شرط عرف کی وجہ سے جائز ہے۔ یا ہمارے یہاں یہ پشاوری چپل یا لیتے ہیں لوگ کہ جی اس کو سائڈ سے سلائی کر کے دو گے، موجودہ چپل جس حال میں ہے تو وہ موچی رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے پاس، کہتا نہیں اس کو سی کے دے، چاروں طرف سے سلائی مار کے دے، اتنے کی لوں گا، یہ بھی عرف ہے ایسا جائز ہے، عرف ہے۔ یہیں سے اعلیٰ حضرت نے پھر یہ بحث بھی کی کہ عرف کے لیے قدیم ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہر دور کا اپنا عرف دیکھا جائے، اور مثال یہی پیش کی یہ کھڑاموں والی کہ بھیا
جو کھڑاویں ہیں یہ صحابہ کرام کے دور میں تو تھی نہیں، نہ تابعین کے دور میں تھی، یہ تو بہت بعد میں استعمال ہونے لگی، اور بہت ساری مثالیں دی۔ یہ عرف کی بحث اگر آپ نے فتاوی رضیہ میں دیکھنی ہو تو بہت اچھی بحث کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ وہ جو منی آرڈر والا رسالہ ہے، عمدۃ الدرر لمن عمد منی آرڈر، اس میں یہ آخر میں جا کر اعلیٰ حضرت نے پوری عرف کی بحث کی ہے۔ عمدۃ الدرر لمن عمد منی آرڈر، منی آرڈر کے ذریعے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں، ڈاک خانہ ہوتا تھا پہلے، آج کل تو یہ ایزی پیسہ کٹ کٹ ہو رہا ہے، تو یہ سب اسی کی جدید صورتیں ہیں۔ تو ابتدا میں دیوبند کے جو ان کے مفتی تھے، انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا، تو اعلیٰ حضرت نے بڑی واٹ لگائی اس میں ان کی، اور ان کی فقہ کی دھجیاں بکھیر دی، ان کی پول کھول دی کہ یہ نام اتنے بڑے بڑے لگائے ہوئے انہوں نے، لیکن ان کو فقہ کے سیدھے سیدھے مسئلے بھی نہیں آتے۔ وہ پڑھنے سے متعلق رسالہ ہے یہ، تو یہ رسالہ آپ لوگ اس کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمدۃ الدرر لمن عمد منی آرڈر، تو اس میں آپ کو بہت سے اصول سیکھنے کو ملیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر یہیں ہنڈی کی بحث کی ہے، سفتجا کی، پھر اسی کے تحت پھر یہ عرف کی بحث لے کر آئیں گے۔ بہت مزیدار رسالہ ہے، کام کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں اور اس کا خلاصہ پھر آپ نے اپنے الفاظوں میں 1-1.5 صفحے 2 صفحے میں اس کو لکھنا ہے۔ آج کیا دن ہے؟ منگل، تو یہ ہفتے والے دن میں آپ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے۔ بدھ، جمعرات، جمعہ، 3 دن آپ کو مل رہے ہیں، 3 دن میں ایک رسالہ میرا خیال ہے کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ تو آپ کا جو گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کا، اس پہ کوئی شخص لے کے ڈال دے PDF اس کی، جس کے پاس کتاب نہیں ہے، تاکہ کتاب کا عذر نہ رہے اس کے پاس۔ جلد میرا خیال ہے 19ویں جلد ہے شاید، اجارہ جو ہے نا 19ویں جلد میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرماتے ہیں یہ جائز ہے استحساناً، قیاس تو کہتا ہے جائز نہ ہو، لیکن استحسان اس کے جواز پر ہے تعامل کی وجہ سے۔ تو یہ استحسان بالتعامل ہے، کیونکہ استحسان کی کئی اقسام ہیں، استحسان بالنص ہے، استحسان بالضرورہ ہے، استحسان بالعرف ہے، استحسان بالتعامل ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ لوگوں کا عمل یہی ہے، تو اسی پر بنا کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا گیا، للتعامل بلا نکیر۔ ھذا اذا علقہ بکلمۃ اعلی، یہ جناب بے فاسد اس صورت میں ہوگی، یہ شرط فاسد اس صورت میں ہوگی کہ جب اس کو اللہ کے کلمے کے ساتھ ذکر کیا ہو۔ یہ شروع میں نے بحث کر لی تھی آپ کے سامنے کہ صلب عقد میں ہونی چاہیے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وَإِن بِكَلِمَةِ إِن، اور اگر لفظ ان کے ساتھ ذکر کیا تو آپ کو پتا ان شرط کے لیے آتا ہے، معلق کرنے کے لیے آتا ہے، اور بے ان چیزوں میں سے ہے جو تعلیق کو قبول نہیں کرتے، تو اس لیے فرمایا بطل البیع، کہ اگر ان کے کلمے کے ساتھ یہ شرط ذکر کی تو یہ تعلیق ہو گئی، اور بے تعلیق کو قبول نہیں کرتی، اس لیے بے باطل ہو جائے گی۔ الا فی بعت ان رضی فلان، اگر یہ کہا کہ بھئی تجھے بیچا اگر فلاں یا میرا باپ یا فلاں راضی ہے، ووقتہ کا خیار شرطی، اور 3 دن کی اس کی مدت بیان کی، جیسا کہ خیار شرط ہے کہ 3 دن میں اگر میرا باپ راضی ہے تو میں نے اس کو بیچا، تو یہ حکماً پھر خیار شرط میں آ گئے، اس وجہ سے جائز۔ اشبہ من الشرط و تعلیق و بحر من مسائل شتیٰ، تو اشبہ و نظائر میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا شرط اور تعلیق کی بحث میں، اور بحر الرائق نے بیان کیا یہ مسئلہ مسائل شتیٰ کے اندر۔
ٹھیک ہے جی، یہاں پر ہماری یہ شرط فاسد کی گفتگو مکمل ہو گئی. اب آگے بیع فاسد میں جب قبضہ ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا اور قبضہ کس طرح ہو اور پھر اس کی واپس رد کرنا کب ضروری ہے اور کب ضروری نہیں ہے، آگے یہ گفتگو ہماری اختتام کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد پھر بیع مکروہ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں